شریف پڑھ لیجیے دائمتم بدوام ملک اللہ۔ وقت بہت ہو چکا اور آپ حضرات نے بہت کچھ سماعت بھی فرما لیا۔ میں بس تبرکاً حاضر آیا ہوں تاکہ سرکار غوث اعظم کے کتوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کے وسیلے سے ان کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ بیچ میں جب سرکار غریب نواز واسطہ ہو جائیں گے نا تو بارگاہ غوثیت میں آپ کی رسائی بہت پر لطف ہو۔ بے شک سرکار غریب نواز کہتے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت عرض سما، ہے راز جلالت عرض سما، یا غوث معظم نور ہدا۔ سرکار غریب نواز نے غوث اعظم کا جو مقام ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، در بزم نبی عالی شانی، تشریح کا وقت نہیں ہے لیکن تھوڑی سی روشنی ہم اور آپ اپنے دامن میں سمیٹیں گے چند منٹ کے لیے۔ در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، کہیے سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم نبیوں کی بارگاہ میں آپ کی شان، آپ کی عزت ہوتی ہے، آپ کا احترام ہوتا ہے، یعنی آپ کو نوازا جاتا ہے، آپ کی شان بلند ہے۔ نبیوں کی بارگاہ میں بھی آپ کے اوپر نوازشات کی بارش ہوتی ہے۔ در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، ہم کمینوں گنہگاروں کے عیب پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں غوث اعظم۔ ستار عیوب مریدانی اور در ملک ولایت سلطانی، اے واقف راز اودنا۔ سبحان اللہ۔ مقطع میں کہتے ہیں، معین ابھی مرزا بابو نے، غالب بابو نے ایک شعر پڑھا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، یعنی ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، بے شک خزانے میں کمی نہیں آتی، یہ مزاج سرکار غریب نواز نے دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہے معین کے غلام نام تو شد، جب معین الدین چشتی آپ کے در کا گدا ہو گیا، بھکاری ہو گیا، دریوزہ گر اکرام تو شد، آپ کی بارگاہ میں کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے والا ہو گیا، تو آپ نے اتنا دیا کہ آپ نے غریب نواز بنا دیا۔ غلام نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارد بتوئی تسلیم و رضا۔ ہر وقت غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اپنی جھولی غوث اعظم کی بارگاہ میں پسارے رہتا ہوں، اور بارگاہ غوثیت میں آپ سے ہمیں بھیک ملتی رہتی ہے، اور میں آنے والوں کو غریب نوازی کرتے ہوئے ان کی جھولیاں بھرتا ہوا۔ جو کوئی بھی میری بارگاہ میں آتا ہے، خواجہ ہمیں یہ دو ہمیں وہ دے دو، تو غریب نواز کہتے ہیں میں ادھر سے نہیں بلکہ بارگاہ غوثیت میں آپ سے لیتا ہوں اور اپنی بارگاہ میں آنے والے بھکاریوں کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک جو آپ نے شعر سنا تھا کہ زندہ ان کی کرامت ہے بیٹی کو بیٹا بنانا، سنتے رہتے ہیں نا، ذرا اس کی تشریح اسی کو پیش کر کے صلاۃ و سلام۔ اور پہلا جو میں نے مطلب پڑھا ہے، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت عرض سما۔ بس اسی مصرے پہ
کی تھوڑی سی برکت ہم اور آپ لیں گے، اس پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلو علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. در بزم نبی عالی شانی، یعنی سلطان دو عالم قطب علا، مختار نبی مختار خدا، بس یہی دو لفظ ہیں. مختار نبی بھی ہے اور مختار خدا بھی آپ ہے. یعنی اللہ نے بھی آپ کو اختیار دیا ہے اور اللہ کے پیارے رسول نے بھی آپ کو اختیار دیا ہے. سبحان اللہ. زمین پہ اولیاء کاملین میں سے کوئی ایسی ذات نہیں ملتی ہے جو غوث اعظم کا مد مقابل ہو. کوئی ایسی ذات نہیں ملتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں دے دے کر کھلایا ہو کہ اے میرے بندے تجھے میری قسم ہے تو کھا لے. لیکن غوث اعظم کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے غوث اعظم کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس لاڈلے کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھا لے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. محبت کے ساتھ پورا مجمع غوث اعظم کی محبت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث الورا، کرامت غوث الورا، ملک محلہ، راجہ کا ہندوستان کے سنی مسلمان. تو اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کو قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے. تو جب پیارے نبی کی امت کے غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جس نبی کی خدمت اختیار کر کے غوث اعظم نے اس مقام علیہ کو حاصل کیا ہے، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. یہ ہے مقام غوث اعظم. اور غوث اعظم کی جب یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. سنیے، مختار خدا اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں غوث اعظم، مختار نبی. ایک بڑھیا آ گئی، پہلی یہ لوگوں نے جو بٹھا تھا ان دونوں بچوں نے، اس میں دو باتیں کہی تھی. مردے کو زندہ کرنا بڑی کرامت ہے اور بیٹی کو بیٹا بنانا ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ذرا سا یہ سن لیجیے. بالکل بالکل. اور اس کی حقیقت بیان کرنا عالموں کا کام ہے. بالکل. زندہ باد. یہاں پر ایک مسئلے کی بات بتا دوں. بچوں نے ابھی بچے ہیں، طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں. بہت پہلے وہ جو ناشریف اللہ یہ جو بنت کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اویس رضا قادری صاحب نے، یعنی پاکستان سے یہ سلسلہ جاری ہوا. لیکن جب اہل علم کی بارگاہ میں خبر پہنچی اور ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو سرکار تاج الشریعہ فخر ازہر مفتی اعظم عالم اسلام، مفتی اعظم ہند نہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ. پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ کا کوئی جواب نہیں تھا، حضور تاج الشریعہ کی کوئی مثال نہیں تھی، تو پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم وہی تھے سرکار تاج الشریعہ. جب ان کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اور بھی طریقے ہیں، لیکن جہاں بیجو بجایا جائے وہاں اللہ اللہ بولنا یہ اللہ کی شان میں توہین ہے، اس لیے واپس لیا جائے اور اس سے باز رہا جائے. تو جتنے تھے ان لوگوں نے، پاکستان میں پڑھنے والوں نے، سبوں نے ترک کیا اور توبہ بھی. اس لیے اپنا پڑھا جائے. جب تک نہیں معلوم ہے لوگ پڑھیں کوئی بات نہیں، جب معلوم ہو جائے تو بچنا لازم ہے. سبحان اللہ. پڑھیے اللہم صلی صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بیٹی کو بیٹا کس طرح بنایا؟ یہ مختار نبی، پیارے نبی کی شان دیکھیے.
اور کس طرح سے غوث اعظم کی مدد کے لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ایک بڑھیا آ گئی. بڑھیا نے کہا حضور میری گود خالی ہے اور میرا گھر سونا ہے. جس گھر میں چھوٹا بچہ ہو نا وہ گھر بڑا خوشنما لگتا ہے، اور جس گھر میں چھوٹا بچہ نہ ہو وہ گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے. عمر ہو گئی، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکی ہے اور آتی ہے کہتی ہے حضور آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. میں بھی آس اور امید لے کر آئی ہوں، بھکاری نہ آئی ہوں. میرا گھر خالی ہے، سونا ہے، میری گود خالی ہے. سرکار جب سب کو عطا کرتے ہیں تو مجھے بھی مولا علی کا صدقہ عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب سب کو عطا کرتے ہیں تو مجھے بھی مولا علی مشکل کشا کا صدقہ دے دیجئے، اپنے جد کریم کا صدقہ دے دیجئے. میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا چاہتی کیا ہو؟ کہا میں چاہتی یہ ہوں کہ میری گود میں کوئی بچہ آ جائے. یہ غوث اعظم کی بہت بڑی کرامت ہے. اس عمر میں، جس عمر میں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے، اگر اسی عمر میں کسی ولی کی نگاہ ولایت سے اگر وہ عورت ماں بن جاتی ہے تو یہ ولی کی کرامت ہوا کرتی ہے. بے شک یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. میرے غوث نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا، تیری گود میں بیٹا جنم لے گا اور بیٹا بچ لے گا، تو بیٹے کی ماں ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے غوث نے کیا فرمایا کہ بیٹا ہوگا. بیٹا ہوگا. سبحان اللہ. وہ تو چلی گئی، بہت خوش ہو کر گئی کہ غوث اعظم نے کہا تو ضرور بیٹا ہوگا. آگے گا تو کچھ دنوں کے بعد امیدوار ہو گئی. پیٹ میں بچہ پرورش پانے لگا. جب بچے کا تولد ہوا تو دیکھا گیا کہ وہ بیٹی ہے. جب تولد ہوا تو دیکھا کہ بیٹی ہے. اس کو نہلایا دھلایا اور بچی والا کپڑا پہنایا، جو بچیوں کو فراق پہناتے ہیں، جنگیاں پہناتے ہیں، پہنا کر اور لے گئی ہے. خوشی سے مچلتی ہوئی گئی ہے اور بارگاہ غوثیت مآب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ غوثیت مآب میں. چلیے یہاں سے کچھ بات رہ گئی تھی اور آ گئی ذہن میں، اس کو بھی پیش کر دوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سب سے پہلے دیکھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. بڑھیا ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچی ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے. غوث اعظم نے کہا کہ تمہاری قسمت میں تو اولاد ہے نہیں. بڑھیا کہی اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کھائے کو آتی، گھر بیٹھے بیٹھے ماں بن جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تاکہ آپ دعا فرما دے. رب ذوالجلال آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. سرکار غوث اعظم کو حال کی کیفیت طاری ہوئی اور اپنے جبہ شریف کو اتارا ہے اور ہوا میں پھینک دیا. ہوا میں جبہ گردش کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جبے کی مجال نہیں جو زمین پہ آ جائے. ہوا اپنے دامن میں اس جبے کو لے کر اور ہوا میں گردش کر رہا ہے جبہ، اور کہتے ہیں کہ جب تک اس عورت کی قسمت میں بچہ نہیں ہوگا میں جبہ نہیں پہنوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک اس عورت کی قسمت میں بچہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں جبہ زیب تر نہیں کروں گا. جبہ ہوا میں گردش کر رہا ہے، معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. دیکھتے کیا ہیں کہ سرور کونین فخر دارین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے کریم آقا نے اس معلق جبے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا عبد القادر پہن لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد القادر میرے لاڈلے دلارے پہن لے. تو ناز برداری کر رہا ہے، ناز و ادا دکھا رہا ہے. ہاں ہاں رب کائنات عطا کرنے پہ قادر ہے. تو عبد القادر ہے اور جو پیدا کرنے والا رب ہے وہ قادر ہے، سبحان اللہ قدرت والا ہے. یقیناً اس عورت کو بچہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، کرامت غوث الورا.
اب جانتے ہیں جیسے ہی دیکھا کہ نانا جان تشریف لا چکے ہیں، پیارے آقا تشریف لا چکے ہیں، قدمین شریفین سے چمٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یقین ہو گیا کہ یہ عورت ضرور ماں بنے، سبحان اللہ اب سبحان یقین ہو گیا کہ اس کو ضرور بچہ ہوگا۔ پہنا ہے جبہ کو میرے کریم آقا نے پہنوایا، غوث اعظم پہنتے ہیں اور کہتے ہیں جا تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ وہ عورت تو چلی گئی خوشی سے مچلتی ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب آتی ہے تو گود میں بیٹی کو لے کر آتی ہے، فراق پہنا کر اور جنگیا پہنا کر، یعنی بیٹی والا لباس پہنا کر، اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لا کر پیش کرتی ہے، کہتی ہے اے میرے غوث، پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، یہ وہی بچی ہے جس کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی، لیکن آپ نے فرمایا تھا بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا ہوگا، میری گود میں یہ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی؟ آپ نے بیٹا کہا تھا، یہ بیٹی کیوں کہ ہوئی؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا ہاں بیٹی ہو گئی، بیٹی ہوئی، کہاں حضور بیٹی ہوئی؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ذرا اس کا کپڑا اتارو دکھاؤ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان چھوٹی بچی کا کپڑا اتروا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ بیٹی ہے۔ عبد القادر نے بیٹا کہا تھا، بیٹا مانگا تھا، یہ بیٹی کیسے ہو گئی؟ ذرا اتارو اس کے کپڑے کو میں دیکھوں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ خدا کی قسم جب غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ آنے والی عورت اپنی بچی کے جسم سے کپڑے کو اتارتی ہے تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا او لوگو دیکھو یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہ بیٹی آئی تھی، لیکن بارگاہ غوثیت باغ میں بیٹا بنتی ہوئی نظر آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ المدد المدد المدد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ بیٹی لے کر آئی تھی اور میرے غوث نے ایک نگاہ ڈالا ہے، دنیا نے دیکھا کہ وہ بیٹی آئی تھی چھوٹی سی بچی، لیکن میرے غوث نے اسے بیٹا میں تبدیل فرما دیا ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں وہ مقام ہے غوث اعظم کا، اور بارگاہ سید المرسلین میں وہ مقام ہے غوث اعظم کا کہ جب یہ مچل جاتے ہیں تو سید الکونین تشریف لاتے ہیں، اور جب یہ مچل جاتے ہیں تو ان کے کہنے سے رب ذوالجلال بیٹی کو بیٹا میں تبدیل فرماتا۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے فرمایا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما۔ سبحان اللہ، زندہ باد حضور، زندہ باد، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتے میں جو کہا ہے، سبحان اللہ، اچھا چوں پائے نبی شد تاج سرت۔ اب یہاں ایک شعر اس کا صرف ترجمہ کر دوں پھر صلاۃ و سلام، اس پر اور مزید کچھ عرض نہیں کرنا۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت، اے میرے آقا غوث اعظم جب آپ کے سر کا تاج کونین کے دولہا شب اسرا کے دولہا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک آپ کے سر کا تاج ہو گیا تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے آپ کے قدم کو سارے ولیوں کے سر کا تاج بنا۔ سبحان اللہ، کیوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ولایت کی مقام پہ فائز ہونے والے، اقطاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ سبحان اللہ، وقت کے بڑے بڑے سلطان، وقت کے بڑے بڑے ولی، وقت کے بڑے بڑے کتب جتنے ہیں اقطاب، وہ سب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں
جادو کشی کرتے ہیں اور اپنی پلکوں سے آپ کی بارگاہ میں صفائی کرنا، جارو کشی کرنا، جھاڑو لگانا، آپ کی چوکٹ کو صاف کرنا اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں غریب نواز کہ اقطاب جہاں در پیش درت، بڑے بڑے قطب ساری دنیا